السلام علیکم دوستو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ مہنگی چیزیں سونا اور ہیرے ہیں تو آپ یقیناً غلط ہیں۔ اس ویڈیو میں ان سے بھی زیادہ مہنگی چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ زعفران۔ آپ نے اکثر کھانوں میں سرخ رنگ کی چھوٹی چھوٹی دھاگے نما ڈنڈیاں دیکھی ہوں گی۔ ان سرخی مائل دھاگوں کو زعفران کہتے ہیں۔ زعفران ایک پھول کراکس سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس پھول کے زردی مائل سرخ سٹکما کو زعفران کہتے ہیں۔ زعفران نایاب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ہر ڈنڈی کو ہاتھ سے ایک ایک کر کے الگ کیا جاتا ہے۔ کراکس پھولوں کے 14,000 سٹگما سے صرف 1 اونس زعفران حاصل ہوتا ہے۔ 1 گرام زعفران کی قیمت تقریباً $10 سے $12 کے درمیان ہے۔ گویا یہ مہنگے ترین مسالوں میں سے ایک ہے۔ یاد رہے 1 اونس 28.349 گرام کا ہوتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو زعفران کی کاشت تقریباً 3500 سال پہلے شروع ہوئی، پھر یہ مختلف بر اعظموں، تہذیبوں اور ثقافتوں میں پھیلتی چلی گئی۔ یہ پودا مخصوص آب و ہوا میں بڑھتا ہے۔ اس کی 90% کاشت تو صرف ایران میں ہوتی ہے۔ زعفران کے حوالے سے دلچسپ بات یہ ہے کہ رومن نہانے کے لیے پانی میں زعفران کا استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے مخصوص تکیوں میں روئی کی جگہ زعفران بھرا ہوتا تھا۔ جب وہ زیادہ تھک جاتے تو زعفران والے تکیے استعمال کرتے تھے۔ اس سے انہیں پرسکون نیند آتی تھی۔ اس طرح سکندر اعظم نے اپنی ایشیائی مہمات کے دوران جنگجوؤں کے زخموں پر زعفران کو بطور دوا بھی استعمال کیا۔ زعفران کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ 1444 میں جرمنی میں ان تاجروں کو زندہ جلا دیا گیا تھا جو زعفران میں ملاوٹ کرتے پائے گئے۔ بہترین کوالٹی کا زعفران کا رنگ گہرا سرخ، مہک شہد کی طرح اور ذائقہ خوشگوار ہوتا ہے۔ اس کو ادویات، خوشبو، رنگ سازی اور کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، اس کے بعد آتا ہے گولڈ یعنی سونا۔ سونا خواتین کا پسندیدہ ترین زیور ہے۔ سونا زعفران سے بھی کافی مہنگا ہوتا ہے۔ خالص سونا کیونکہ بہت نرم ہوتا ہے، اس لیے ملاوٹ کر کے اس سے مختلف ڈیزائن بنائے جاتے ہیں۔ سونے کے 1 گرام کی قیمت تقریباً $56 ہے۔ انسان کی سونے سے دلچسپی بہت پرانی ہے۔ یہ وہ واحد قیمتی دھات ہے جس سے انسان سب سے پہلے متعارف ہوا۔ پہلی دفعہ سونا اور اس کے ذرات تقریباً 40,000 سال قبل مسیح پرانے غاروں سے ملے تھے۔ مصر میں 3,000 سال قبل مسیح میں فرعون سونے سے بنی اشیاء تحفے میں دیا کرتے تھے۔ اہرام کی منڈیروں کو بھی ٹھوس سونے سے بناتے۔ مصریوں نے ہی سب سے پہلے سونے چاندی کا تناسب طے کیا کہ سونے کا 1 ٹکڑا وزن میں چاندی کے 2 ٹکڑوں کے برابر ہے۔ نیز وہ نقشے بھی سونے سے بناتے جن میں سے کچھ اب بھی محفوظ ہیں۔ سلطنت لیڈ یا وہ قدیم تہذیب ہے جس نے پہلی بار سونے کو بطور کرنسی استعمال کیا۔ 1792 میں امریکہ کی کانگریس نے منٹ اور کوئن ایج ایکٹ منظور کیا جس نے سونے کی تاریخ بدل کر اس کو زر قانونی کی حیثیت دے دی۔ اس وقت سونا چاندی سے 15 گنا مہنگا تھا۔ چاندی کو چھوٹے سودے کرنے اور سونے کو بڑے سودے کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن جب 1862 میں امریکہ نے سونے اور چاندی کے ذریعے اپنے تمام قرضے ادا کرنے میں ناکام ہوا تو اس نے کاغذی روپوں کو زرعی قانون کی حیثیت دے دی جو اب تک قائم ہے۔ سونے کی اہمیت کے حوالے سے دلچسپ صورتحال اس وقت پیش آئی جب سان فرانسسکو میں سونا دریافت ہوا۔ 1848 سے پہلے وہاں کی آبادی صرف 1,000 تھی۔ دریافت کے بعد 2 سال میں اس کی آبادی 25,000 ہو گئی۔ وہاں اسکول، کالج، ہسپتال و سڑکیں تک بن گئی۔ اس وقت وہاں کی بندرگاہ خالی جہازوں سے بھری رہتی تھی اور کوئی بھی سان فرانسسکو چھوڑنے کو تیار نہ ہوتا تھا۔ الغرض سونا ہر قدیم و جدید دور میں انسان کی کمزوری رہا ہے۔ پلاٹینیم۔ سونے سے زیادہ قیمتی اس دھات کو وائٹ گولڈ یعنی سفید سونا بھی کہتے ہیں۔ اس کو 1741 میں این ووڈ نے جنوبی افریقہ میں دریافت کیا۔ سالانہ پیداوار تقریباً 130 ٹن ہے۔ 1 اونس صاف اور خالص پلاٹینیم حاصل کرنے کے لیے کم سے کم 10 ٹن خام پلاٹینیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی صفائی کا عمل تقریباً 6 ماہ میں مکمل ہوتا ہے۔ پلاٹینیم کی قیمت $60 فی گرام ہے۔ بہت سے قیمتی و نایاب ہیروں اور زیورات کی سیٹنگ میں پلاٹینیم کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ دھات ہائپو الرجینک ہے، اس لیے طبی اور دانتوں کی آلات سازی میں اسے استعمال کیا جاتا ہے۔
نیز اس سے الیکٹروڈ اور تجربہ گاہوں کے آلات بھی بنائے جاتے ہیں۔ سالانہ 90% پلاٹینیم جنوبی افریقہ میں موجود دنیا کی 4 بڑی کانوں سے نکالا جاتا ہے، جس کا تقریباً 50% صنعتی کاموں میں استعمال ہوتا ہے۔ میتھامائن یہ سفید صاف شفاف کرسٹل یا نیلاہٹ مائل رنگ کا مادہ ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ایک نشہ ہے۔ اس کو پاؤڈر، ٹیکے یا گولی کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور پر سپیڈ، آئس اور کرسٹل کے ناموں سے جانا جاتا ہے۔ اس کے 1 گرام کی قیمت تقریباً $100 ہے۔ 1887 میں اس کی دریافت حادثاتی طور پر ہوئی جب ایک سائنسدان جڑی بوٹیوں سے ایپڈارائن نامی دوا تیار کر رہا تھا۔ 1919 میں اس کو مختلف کیمیائی مادوں کے ملاپ سے غیر قانونی طور پر لیبارٹریوں میں تیار کیا جانا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہٹلر نے جنگ عظیم دوم کے دوران اسے اپنے فوجیوں میں تقسیم کیا تاکہ ان کا حوصلہ بلند رہے، یہ فوجیوں کو چست و تازہ دم رکھے اور وہ ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ یہ نشہ دماغ میں موجود کیمیکل ڈوپامائن کو بڑھاتا ہے، جو جسم میں حوصلہ افزائی، خوشی اور انعام کی کیفیات پیدا کرتا ہے۔ جو لوگ اس کو بہت کم مقدار میں استعمال کرتے ہیں، ان کی صحت خراب کر کے مختلف مسائل پیدا کر دیتا ہے، مثلاً دیر تک جاگتے رہنا، بھوک کا کم لگنا، سانس تیزی سے لینا، بلڈ پریشر کا ہائی ہو جانا، جسمانی درجہ حرارت وغیرہ کا بڑھ جانا۔ اور جب لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو ان میں ڈپریشن، جسم درد، شدید ہذیانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوستو، اس کی گولیاں خواتین میں وزن کم کرنے اور ڈپریشن میں بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ گینڈے کا سینگ۔ گینڈے کا سینگ کیراٹن سے بنتا ہے، جس سے ہمارے بال اور ناخن بنتے ہیں۔ چینی لوگ اس کو اپنی قدیم روایتی ادویہ میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ساخت کے اعتبار سے اس کی بیرونی پرت کیراٹن سے بنتی ہے۔ اندرونی کیلشیم اور میلینیم کی وجہ سے وہ سخت اور ٹھوس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سینگ کی مخصوص شکل برقرار رہتی ہے۔ اگر گینڈے کے سینگ کو توڑ یا کاٹ دیا جائے تو وہ نیا آ جاتا ہے اور پہلے والے سے بھی جلد۔ ویتنام جیسے ملک میں اس کا ایک سینگ $5 لاکھ میں فروخت ہوتا ہے۔ کثرت سے سینگ کاٹنے کی وجہ سے گینڈوں کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں۔ سینگوں کی غیر قانونی فروخت روکنے کے لیے ان کی باقاعدہ فارمنگ کا سوچا جا رہا ہے۔ اگرچہ یہ بہت زیادہ نایاب نہیں، پھر بھی بلیک مارکیٹ میں اس کا سینگ $110 فی گرام کے حساب سے فروخت ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ گینڈے کا سینگ جادوئی طاقت رکھتا ہے۔ اس کو پانی میں ڈال دیا جاتا تاکہ وہ اس کے فاسد مادے ختم کر دے۔ تجربات نے ثابت کیا کہ حیران کن طور پر سینگ کی کیمیائی خاصیت ایسی ہے کہ وہ پانی سے آلودگی کو ختم کر دیتا ہے۔ گینڈے کے سینگ سے پیپر ویٹ، بالوں میں لگانے والی پن، خنجر کے دستے اور مختلف ڈیزائن کے ڈبے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، جو انتہائی مہنگے داموں فروخت ہوتے ہیں۔ نیز چین، بھارت اور ملائیشیا میں ان سے ادویہ بھی تیار کی جاتی ہیں۔ ہیروئن۔ تمام نشوں میں مشہور، تیز اور زود اثر نشہ ہیروئن کا ہے۔ یہ سفید اور براؤن پاؤڈر کی صورت میں ملتا ہے۔ جو ہیروئن کولمبیا سے آتی ہے وہ چاک جیسی سفید ہوتی ہے۔ افغانستان سے گندمی اور جنوبی ایشیا سے خالص صاف شفاف سفید ہیروئن دنیا کے مختلف حصوں میں جاتی ہے۔ اس کے تقریباً 1 گرام کی قیمت $130 ہوتی ہے۔ ہیروئن افیون کے پودے سے حاصل کی جاتی ہے، جس کی 66% کاشت افغانستان میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد کولمبیا اور میکانگ ریور کے آس پاس ہوتی ہے۔ دوا ساز کمپنیاں اس کے کیمیائی مرکبات کو درد کش ادویات بنانے میں استعمال کرتی ہیں، لیکن انفرادی طور پر اس کا استعمال غیر قانونی اور ممنوع ہے۔ ہیروئن کے عادی افراد میں جلد کی مختلف الرجیز، دل کا گھبرانا، منہ کا خشک ہونا، کینسر اور دل و سانس کی بے شمار بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کوکین۔ یہ ہیروئن سے بھی زیادہ مہنگی ہے۔ یہ دوسرا عام نشہ ہے جو امریکہ میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں تقریباً 1 لاکھ بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جو کوکین کے عادی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی مائیں دوران زچگی سے استعمال کرتی ہیں۔ اس کی قیمت تقریباً $236 فی گرام ہے۔ یہ کوکا پودے میں موجود فعال کیمیکل ہے۔ اس کو کوکا پودے کے پتوں سے کشید کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ 1885 میں کوکا کولا کے ہر ایک گلاس میں تقریباً 9 ملی گرام کوکین شامل ہوتی تھی، کیونکہ کوکین کیفین کے ساتھ مل کر زبردست تحریک دینے والی اثر پیدا کرتی ہے۔
لیکن 1903 میں کوکین کو اس کے اجزاء سے قانونی طور پر خارج کر دیا گیا۔ اب سوڈے میں ذائقے کے لیے کوکا کے پتے استعمال ہوتے ہیں۔ 1900 کے اوائل میں جب کوکین غیر قانونی نہیں تھی تب اسے دردکش دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ یہ سوجن، زخم منجمد کرنے اور ٹوٹی ہڈیاں جوڑنے میں معاون تھی۔ پہلا ریکارڈ شدہ کوکین کا عادی ایک مریض تھا جسے کوکین کو بطور دوا بے ہوش کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ یوں علاج سازی میں کوکین کا آغاز ہوا۔ کوکین کو ناک کے ذریعے سونگھ کر انجیکشن یا سگریٹ کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی کاشت اور تقسیم دنیا کے ہر حصے میں غیر قانونی ہے۔ اس کے عام نام کوک، سنو، لیڈی فلیگ اور گولڈ ڈسٹ وغیرہ شامل ہیں۔ اس کی فروخت سے اتنی زیادہ آمدنی حاصل ہوتی ہے جو مائکروسافٹ اور میکڈونلڈ وغیرہ بھی نہیں کر پاتے۔ کوکین کے عادی افراد میں پھیپھڑوں کے کینسر کے علاوہ دل کے دورے کے خطرات بھی بہت بڑھ جاتے ہیں۔ جو افراد ناک کے ذریعے کوکین کا نشہ کرتے ہیں وہ اینوسومیا نامی بیماری کا شکار بن سکتے ہیں۔ اس مرض میں انسان سونگھنے کے حصے محروم ہو جاتا ہے، تب ناک مختلف قسم کی خوشبوات وغیرہ میں تفریق نہیں کر پاتا۔ یہ زیادہ تر جنوبی امریکہ اور افریقہ میں پایا جاتا ہے۔ LSD لائسرجک ایسڈ ڈائی ایتھائل امائڈ کا مخفف ہے۔ یہ مزاج کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ اس کو 1938 میں البرٹ ہوفمین نے لائسرجک تیزاب سے تیار کیا تھا جو ایریگوٹ پھپھوندی سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ پھپھوندی رائی یا دوسرے اناج کے دانوں کو لگتی ہے۔ یہ غیر قانونی نشہ 1960 کی دہائی میں ہپی ثقافت اور فعال نفسی میوزک کے دوران مشہور ہوا۔ اس کا 1 گرام تقریباً $3000 سے بھی زیادہ روپوں میں ملتا ہے۔ یہ بے رنگ اور بے بو ہے لیکن ذائقے میں کڑوا نشہ ہے۔ اسے کرسٹل یا گولیوں کی صورت میں غیر قانونی طور پر امریکی لیبارٹریوں میں تیار کر کے دیگر جگہوں پر بیچا جاتا ہے۔ گولیاں کارٹونز کے مختلف کرداروں کی شکل میں ہوتی ہیں۔ اسے استعمال کرنے والے کو ایسی تصاویر دکھائی دیتی ہیں اور آوازیں سنائی دیتی ہیں جو حقیقت کے بہت قریب ہوں لیکن ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ جو لوگ LSD استعمال کرتے ہیں وہ اس کو ٹرپ کا نام دیتے ہیں جو 12 گھنٹوں پر محیط ہوتی ہے۔ اگر ان کا اس کو مزہ آئے تو وہ اسے گڈ ٹرپ، ادروائز اسے بیڈ ٹرپ کہا جاتا ہے۔ اس کے نقصانات میں کھانے و نیند میں کمی، منہ کا خشک ہونا، آنکھوں کی پتلیوں کا ہلکا ہونا، پسینہ آنا، رونگٹے کھڑے ہونا، ڈپریشن وغیرہ شامل ہے۔ پلوٹونیم یہ ایک تابکاری عنصر ہے۔ خالص پلوٹونیم چاندی کی طرح سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کا نام پلوٹو سیارے کے نام پر رکھا گیا۔ جس وقت پلوٹو سیارہ دریافت ہوا تقریباً اسی وقت پلوٹونیم کو 1940 یا 1941 میں گلینن اور اس کے ساتھیوں نے کیلیفورنیا یونیورسٹی میں مصنوعی طریقے سے تیار کیا تھا۔ اس کا 1 گرام تقریباً $4000 سے بھی زیادہ روپوں کا ہوتا ہے۔ جب سائنسدانوں پر یہ انکشاف ہوا کہ اس سے ایٹم بم بھی بن سکتا ہے تو اس کی دریافت کو جنگ عظیم دوم تک خفیہ رکھا گیا۔ دوسری جنگ عظیم میں فیٹ مین نامی نیوکلر بم جو ناگاساکی پر گرایا گیا تھا وہ پلوٹونیم کی مدد سے ہی تیار کیا گیا تھا۔ اس کو تھرمو الیکٹرک جنریٹروں، خلائی جہازوں، نیوکلر ہتھیاروں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پلوٹونیم اور اس کے مرکبات انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ اس سے ہڈیوں کے علاوہ پھیپھڑوں کا کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ جو لوگ حفاظتی اقدامات اختیار کیے بغیر ایسی لیبارٹریوں میں کام کریں جہاں تابکاری عناصر تیار ہوتے ہیں تو ان میں سے اکثریت کے بچے معذور پیدا ہوتے ہیں۔ جیسا کہ دوستو جاپان میں جہاں ایٹم بم گرایا گیا تھا وہاں آج بھی کہتے ہیں کہ بچے معذور پیدا ہوتے ہیں۔ پینائٹ یہ ایک سرخ رنگ کا قیمتی پتھر ہے جو ہیرے کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ اس کو 1950 کے وسط میں برطانوی کانکن اور نایاب نگینوں کے ڈیلر آرتھر CTD پین نے میانمار میں دریافت کی۔ جب آرتھر کو یقین ہو گیا کہ اس پتھر کا شمار گوہر نایاب میں ہوگا تو اس کا نام اپنے نام پر رکھ دیا۔ اس قیمتی پتھر میں مختلف عناصر پائے جاتے ہیں جن میں کیلشیم، بورون، زرکونیم، ایلومینیم اور آکسیجن شامل ہیں۔ اس کا 1 گرام خریدنے کے لیے آپ کو $9000 دینا ہوں گے۔ دریافت سے لے کر 2005 تک اس کے صرف 2 ٹکڑوں کو خوبصورت انداز میں تراشا جا سکا۔ اس کو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نایاب معدنیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ ٹیفائٹ
टेफाइड भी पैनाइट की तरह नायाब पत्थर और हकीकतन हीरे के मुकाबले में लाखों गुना कीमती है। इसकी 1 ग्राम की कीमत $20,000 है। टेफाइड का नाम इसके दरियाफ्त करने वाले रिचर्ड टैफे के नाम पर रखा गया। इसको 1945 में पहली बार आयरलैंड में तराशा गया। इसके अज्जा में बेरिलियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम शामिल हैं। यह अमूमन बेरंग जामनी माइल सुरख, सब्ज़, हल्का सब्ज़ और गुलाबी माइल जामनी रंगों में पाया जाता है। यह ज़्यादातर श्रीलंका और तंजानिया में पाया जाता है, जबकि हल्की क्वालिटी का चीन में भी मिलता है। ट्राइटियम यह हाइड्रोजन का तापकारी आइसोटोप है जो आमतौर पर रोशनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी 1 ग्राम की कीमत $30,000 है। इस आइसोटोप का नाम यूनानी लफ्ज़ टाइटोस से निकला है, जिसका मतलब होता है तीसरा। रदरफोर्ड और इसके साथियों ने इसको 1934 में बनाया, लेकिन इसको अलग से इस्तेमाल करने में नाकाम रहे। फिर लोयस और रॉबर्ट ने तजर्बात के बाद नतीजा अखज़ किया कि यह एक ताबकारी अंसर है, इसलिए इन्होंने इसे आसानी से अलग कर लिया। ट्राइटियम एक बेरंग बेबू गैस है। अगर इसको सांस के ज़रिए जिस्म में ले जाएं तो मुख्तलिफ़ किस्म के सेहत के मसाइल के साथ कैंसर भी पैदा करती है। यह हाइड्रोजन की मुख्तलिफ़ इक़साम के साथ मिलकर बिजली पैदा करती है। फास्फोरस के साथ मिलकर बहुत सी अशिया में इस्तेमाल होती है, मसलन अंधेरे में रोशनी करने के लिए चैन, घड़ियों के डायल में, राइफ़ल में निशाना बांधने वाले आले के साथ। ट्राइटियम से पहले लोग रेडियम का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए अब उसका इस्तेमाल छोड़ दिया है। डायमंड यानी हीरा। हीरों के नायाब और कीमती होने के बारे में सभी जानते हैं, ख़ुसूसन ये ख़वातीन की कमज़ोरी हैं। इनके 1 ग्राम की कीमत तकरीबन $55,000 से भी ऊपर है। हीरा कार्बन की ठोस शक्ल है। लफ्ज़ डायमंड यूनानी ज़बान के लफ्ज़ एडमास से निकला है, जिसका मतलब है अटूट, नाकाबिल तब्दील और मुनासब। 1 किरात हीरे के लिए 250 टन कानकुनी करनी पड़ती है। सन 1800 के बाद जनूबी अफ्रीका हीरों का बुनियादी मरकज़ बन गया है। यहाँ से हीरे मुख्तलिफ ममालिक में बरामद किए जाते हैं। हीरे पीले, नस्वारी, ग्रे, क्रिस्टल की तरह शफाफ, नीलाहट माइल, सब्ज़, स्याह, गुलाबी, जामनी, सुर्ख और मुख्तलिफ रंगों में पाए जाते हैं। हीरे कई अरब साल पुराने होते हैं और ज़मीन के अंदरूनी सतह से 100 से 130 मील के फासले पर मौजूद होते हैं और अमूमन आतश फ़शां फटने पर बाहर आ गिरते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कुलिनान है, जो 1905 में जनूबी अफ्रीका में दरियाफ़्त हुआ। इसका वज़न 3106 किरात था। हीरा 4 खसूसियात की बिना पर जांचा जा सकता है, जो C4 कहलाती हैं। पहली किरात यानी इसका वज़न, दूसरी किट यानी इसकी खसूसियत, बनावट और पॉलिश के लिहाज से, तीसरी रंग, जो हीरा सफ़ेद या क्रिस्टल की तरह शफाफ होगा वो उतना ही ज़्यादा महंगा होगा। चौथी शफाफियत के कसाफत से जितना पाक होगा इतना ही कीमती होगा। कदीम यूनानियों का अकीदा था कि हीरे देवताओं के आंसू हैं जो आसमान से गिरते हैं। रोमियो के मुताबिक क्यूपिड के मुजस्मे के हाथ में जो तीर है इस पर हीरे लगे हुए थे, इसलिए यह मोहब्बत और खुलूस की अलामत है। हिंदुओं का कहना है चूँकि ये इनके भगवानों की आंख में लगे होते हैं, इसलिए इनको ख़तरे से बचाते हैं। मज़े की बात यह है कि 2004 में साइंसदानों ने मिल्की वे के करीब एक सियारा कैन कैरी 55 नामी दरियाफ़्त किया, जो कार्बन से बना है। इसका 1/3 हिस्सा खालिस हीरो पर मुश्तमिल है। इस तरह एक लूसी नाम का सितारा भी दरियाफ़्त हुआ, जिसमें 10 मिलियन ट्रिलियन किरात के हीरे मौजूद हैं। कैलिफोर्नियम यह बहुत कीमती लेबार्ट्री में तैयार होने वाला ताबकारी अंसर है। इसका शुमार उन अनासर में होता है जो ताबकारी तामल को शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन पैदा करते हैं। इसको स्टैनले थॉम्सन और इसके साथियों ने 1950 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में दरियाफ़्त किया और इसी बिना पर इस अंसर का नाम कैलिफोर्नियम रखा गया। इसका रंग सिल्वर वाइट होता है और यह कुदरती तौर पर मौजूद नहीं, बल्कि मसनूई तौर पर लेबार्ट्री में तैयार किया जाता है। शुरू में जब इस पर काम किया गया तो सिर्फ 9 मिलीग्राम कैलिफोर्नियम ही हासिल हो सका। कैलिफोर्नियम को सोने और चांदी की खोज लगाने, हवाई जहाज़ में तनाव मालूम करने और तेल के कुओं में तेल, पानी की तहों का पता लगाने में इस्तेमाल किया जाता है। गैमा शाओं की वजह से यह इंसान के लिए जहर की मानद है, इसलिए कोई इसे नहीं खरीदता। अगर कोई ख़रीदे तो इसकी कीमत उसे $2,70,00,000 अदा करना होगी। एंटीमैटर के नज़रिए को सबसे पहले 1928 में पॉल डायरक ने पेश किया। इसका 1 ग्राम तकरीबन $5.62 ट्रिलियन का होता है। गोया कुर्रा अर्ज़ पर पाया जाने वाला सबसे कीमती मादा है। 1 ग्राम एंटीमैटर से इतनी ज़्यादा तवानाई पैदा होती है जिसे कंट्रोल करना मुमकिन नहीं। दुनिया में हर चीज़ मादे से मिलकर बनी है। एंटीमैटर वो मादा है जिस पर बरकी चार्ज हो। मिसाल के तौर पर
प्रोटॉन पर मस्बत चार्ज होता है, लेकिन एंटी मैटर के प्रोटॉन देगर खसूसियात की बिना पर प्रोटॉन जैसे होंगे, लेकिन इन पर मनफी चार्ज होगा। वो घूमते होंगे। किसी भी मादे पर या तो मस्बत चार्ज होता है या फिर मनफी। 1995 में हाइड्रोजन की एंटी हाइड्रोजन बनाई गई थी, लेकिन बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए। एंटी मैटर की बहुत कम मिकदार कास्मिक शुआओं की सूरत में बारिश के साथ ज़मीन पर आती है। ये एंटी मैटर ज़रात 1 मुरब्बा मीटर की रफ्तार से हमारे माहौल में पहुंचते हैं। साइंसदानों ने एंटी मैटर को गरज चमक वाले तूफान में भी बनते देखा है। एंटी मैटर को मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे तब के शोबे में, PET स्कैनिंग, तस्वीर और कैंसर के इलाज में। खलाई जहाज़ों में ईंधन के तौर पर नेज़ इससे हथियार भी तैयार किए जा सकते हैं। अमेरिकी फ़ज़ाइया ने सर्द जंग के दौरान इससे तबाह कुन हथियार बनाने के लिए फंड्स भी जमा किए थे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।